میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا۔ نعت سننے سے پہلے ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیے نعت سماعت فرمائیے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے یوسف علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی ضد کیے اور وہ کوہ طور پر بلایا گیا یوسف علیہ السلام کو، اور وہ ایک تجلی نہ دیکھ سکے، کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ لائے ایمان عمر جب نبی پر، لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر، لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر، مل گیا ہے مجھے کملی والا، مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھتی گر زلیخا نبی کو، یہ واقعہ قرآن میں آیا ہے، سورہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ کے بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈالا، کنویں میں سے اللہ تعالیٰ نکال کر ایک بازار کو گئے، بکنے والے بازار کو گئے، جہاں سے وہاں خریدا گیا یوسف علیہ السلام کو، اور وہ سیدھا بادشاہ کے گھر گئے۔ یہ حصہ آپ کو معلوم اچھی طریقے سے۔ بادشاہ کے گھر جانے کے بعد بادشاہ کی جو بیوی زلیخا علیہ السلام تھے وہ آپ پر فدا ہو گئی، آپ کو دیکھتے ہی فدا ہو گئی۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ قابل نہیں تھا عورت کے۔ خیر یہ قصہ الگ ہے۔ تو وہاں سے آپ زلیخا علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر فدا ہونے کے بعد ان کی سہیلیوں کو جب معلوم ہوئی یہ بات، تو سب کیا ہے زلیخا علیہ السلام کی بے عزتی کرنا چاہ رہے تھے، اور زلیخا علیہ السلام پر تنقید کر رہے تھے، طعنے دے رہے تھے۔ تو زلیخا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کی سہیلیاں ان کو طعنے دے رہے ہیں، ایک بادشاہ کی بیوی کدھر اور ایک غلام کدھر۔ تو زلیخا علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو وہ اپنے پورے سہیلیوں کو بلائے، ایک دن دعوت دی اور بلائے، سب کے ہاتھ میں ایک سیب دیے اور ایک چاقو دیے، اور بولے کہ چلیے جس کے لیے تم طعنہ دے رہے ہیں اس کا ایک جھلک بتاتی ہوں آپ۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب لائے تو آپ کے سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے جو سیب کاٹا تو ایسے محو ہو گئے، ایسے بھول گئے دنیا کو کہ سیب کٹ کے انگلیاں کٹ گئی۔ تو یہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو یہاں اور اس قصے کو قرآن میں احسن القصص
قرار دیا ہے، احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ تو چلیے، دیکھتی گر زلیخا نبی کو، دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، میرے نبی بے مثال ہے، میرے نبی بے مثال ہے، میرے نبی با کمال ہے۔ واقعات میں آتا ہے آقائے دو جہاں جب تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کر رہے تھے، تب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب بازو کھڑے تھے تو آپ نے اپنا امامہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جیسے ہی آپ کا امامہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ رکھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک روشن ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے پھر وہ سرکار فوراً لے کر اپنے سر رکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کا کیا نور ہے کسی کو پتہ نہیں، کتنی اونچائی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں داؤد علیہ السلام کی آواز، سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں پر حکومت، یعنی جبرائیل امین کی بلندی، سلیمان علیہ السلام کی بلندی بھی ہے، داؤد علیہ السلام کی آواز کی بلندی ہے، اور جبرائیل امین کی بلندی کیا پوچھیں، سارے فرشتوں میں سب سے بلند مقام بلندی آپ کی، یعنی جب پر کھولتے ہیں آپ تو مشرق سے مغرب ڈھہ جاتی ہے، جب ایک پر مارتے ہیں تو زمین سے آسمان جاتی ہے، تو کیا اڑان ہوں گی، کیا اونچائی ہوں گی آپ سوچئے۔ لیکن یہ اونچائی بھی داؤد علیہ السلام کی ہو اور جبرائیل امین کی ہو، سب کی اونچائی بہت اونچائی ہے لیکن حد مقرر ہے۔ جب جبرائیل امین آخر وہ لے کر آسمان پر گئے، اتنی بڑی اونچائی پر گئے، اتنی بڑی اونچائی پر گئے، لیکن ایک مقام ایسا آ گیا، آپ نے آقا سے معذرت چاہی، کہا اے اللہ کے رسول میری اونچائی، میری اڑان بس یہاں تک، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے۔ تو بتائیے میرے آقا کا کیا مقام ہے، کیا اونچائی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آپ چلیے آگے بڑھیں۔ میرے نبی بے مثال ہے، میرے نبی با کمال ہے، سب سے پردہ ہے میرے نبی کا، سب سے پردہ ہے میرے نبی کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آپ کے جیسا کوئی جہاں میں، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے، ذرا غور سے سننے کی بات ہے اس شعر کو، آئے بھی کیسا جب، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی
दूजा बनाया नहीं है। आए भी कैसे जब के खुदा ने कोई दूजा बनाया नहीं है। हमारे आका बेमिसाल, अल्लाह ताला ने बेमिसाल बनाया है। हमारे आका के जैसा किसी को बनाना पसंद नहीं किया, लिहाजा आका को ही अपने पसंद से बनाया। आका के जैसा कोई नहीं, यहाँ तक कि दूजा को दूसरा कोई नहीं तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह को साया भी पसंद नहीं आका का, तन्हा खाना है। अल्लाह इतना चाहता है हमारे और आपके आका को कि अल्लाह को बर्दाश्त नहीं कि आपका साया भी हो। तो ये शेर में इसमें खींचा है इसके अंदर, आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफा कोई आया नहीं है। आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफा कोई आया नहीं है। आए भी कैसे जब के खुदा ने, आए भी कैसे जब के खुदा ने कोई दूजा बनाया नहीं है, कोई दूजा बनाया नहीं है। अब ये शेर पे जरा मुझे इमोशनल मैं महसूस करता हूँ। दिल थाम के सुनिए, बड़ा प्यारा शेर। अब कहीं दिल नहीं लग रहा है, अब कहीं दिल नहीं लग रहा है। तैबा जाने को दिल चाहता है, अब कहीं दिल नहीं लग रहा है। तैबा जाने को दिल रो रहा है, अब कहीं दिल नहीं लग रहा है। तैबा जाने को दिल रो रहा है। मौत आए मदीने में अमजद, मौत आए मदीने में अमजद, और कोई तमन्ना नहीं है। मौत आए मदीने में अमजद, और कोई तमन्ना नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी